پاکستان کا شمار دنیا کے چند ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں قدرتی وسائل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خزانے مہیا کر رکھے ہیں۔ سرحد اور شمالی علاقہ جات کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی سرزمین پر ہری بھری وادیاں، بلند و بالا پہاڑ اور ان پہاڑوں کے درمیان سے پھوٹتے یک بستہ چشمے، سرسبز و شاداب کھیت، پھولوں اور پھلوں سے لدے باغات، خصوصاً کشمیر کے خوبصورت جنگلات جن سے دنیا کی بہترین لکڑی حاصل ہوتی ہے، زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور لہلہاتی اور بل کھاتی وادیاں، آئینے کی مانند شفاف پانی سے لبریز دریاؤں کی روانی کی طرح انسانی زندگی اپنی بھرپور آب و تاب سے رواں تھی۔ گلیوں اور بازاروں میں ہنستے مسکراتے چہروں سے لوگ روزمرہ کاموں میں مشغول، جبکہ اسکولوں اور کالجوں میں طلباء و طالبات آنکھوں میں تابناک مستقبل کے خواب سجائے اپنی منزل کی جانب گامزن۔ کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کرنے والے لوگ فطرت کے کرشموں پہ نازاں، پرندے سرسبز و شاداب پیڑوں اور وادیوں میں خوش الحان نغمے بکھیرتے، اور جانور دنیا کی حسین وادیوں سے سبزہ کھانے اور یخ بستہ چشموں سے اپنی پیاس بجھانے پہ مسرور تھے۔ یہی وہ علاقے تھے جہاں پاکستان کے چپے چپے سے اور بیرون ملک سے سیاح ان جنت نظیر مناظر فطرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے تھے۔ ماحولیاتی لحاظ سے یہ علاقے اپنے منفرد حیثیت کی وجہ سے دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز و محور بنے ہوئے تھے۔ یہاں آباد بہت سے لوگوں کا روزگار سیاحت کی صنعت سے وابستہ تھا۔ یہاں کے قدرتی مناظر کی دلکشی و دلاویزی سے ہر ذی روح سرشار اور شاداں تھا، لیکن اچانک ان رعنائیوں پر موت کے سیاہ بادل چھائے، اور 3 رمضان المبارک بمطابق 8 اکتوبر 2005 ہفتے کی صبح 8:52 پر خطہ ارضی کشمیر اور سرحد کے 50 لاکھ لوگوں پر اس وقت قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ اس دن زمین کشتی کی طرح ڈول رہی تھی۔ 8 اکتوبر کی رات بھی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس زلزلے کا مرکز مظفر آباد سے محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لہٰذا مظفر آباد میں جو قیامت گزری اسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تباہی کے لحاظ سے مظفر آباد کے بعد باغ، راولا کوٹ، پونچھ اور گڑھی حبیب اللہ کے اضلاع اور سرحد کے اضلاع مانسہرہ، بٹگرام اور بالا کوٹ کا نمبر آتا ہے۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس کے جھٹکے اسلام آباد، سرحد پنجاب، آزاد جموں و کشمیر اور بلوچستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ تباہی کے لحاظ سے 1 صدی کے دوران آنے والا سب سے خطرناک اور تباہ کن زلزلہ تھا۔ اس روز پاکستان اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے نقصان کے حوالے سے پہلی اطلاع اسلام آباد میں مارگلا ٹاور کے گرنے کے بارے میں دی۔ اس روز بہت دیر تک پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز رہیں۔ بعد میں آزاد کشمیر، صوبہ سرحد اور دیگر علاقوں میں ہونے والی تباہی کے مناظر سامنے آئے تو لوگ مارگلا ٹاور اسلام آباد کا سانحہ ہی۔ ایک اندازے کے مطابق مجموعی طور پر 5,70,000 گھرانے تباہ ہوئے اور 30 لاکھ سے زائد افراد بے گھر۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ قدرتی آفات کی تباہ کاریوں میں ہمیشہ سب سے زیادہ نقصان معصوم بچوں اور خواتین ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔
پاکستان میں 8 اکتوبر کے انسانی تاریخ کے ہولناک ترین زلزلے کی ہلاکت آفرینیوں نے کئی خواتین اور بچوں کی زندگیوں پر تباہ کن اثرات مرتب کیے۔ 8 اکتوبر کو آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 8 سے کچھ زیادہ ہی تھی، جس سے آنن فانن عمارتیں زمین بوس ہوئیں، آہ و بکا کی آوازیں سنائی دیں، ماؤں کے لخت جگر، سہاگنوں کے سرتاج، بہنوں کے بھائی مکانوں کے ملبے کے نیچے آ کر ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے دور چلے گئے۔ اسکولوں اور کالجوں میں بچوں اور بچیوں کی بڑی تعداد لقمہ اجل بن گئی۔ ہر شخص پریشانی کے عالم میں اپنے پیاروں کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ ہر طرف قسمہ پرسی کی حالت تھی۔ ملبے سے لاشیں نکالنے کے لیے اوزار نہیں تھے۔ تمام شہر زمین بوس ہو چکے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء نایاب تھی۔ اگر کسی نے کچھ پس انداز کیا بھی تھا تو وہ بھی ملبے تلے آ چکا تھا۔ ہر شخص اپنے پیاروں کو ملبے سے نکالنے اور زندہ بچ جانے والے بچوں کے لیے خوراک مہیا کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ بے شمار دیہات بالکل صفحہ ہستی ہی سے مٹ گئے۔ زلزلے کے سبب سڑکوں اور پلوں کو بھاری نقصان پہنچنے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں بے پناہ مشکلات سامنے آئیں۔ ماہرین کے مطابق خاموش جھیلوں، پرسکون دریاؤں، ہری بھری ڈھلواں چراگاہوں، برفیلی چوٹیوں والے بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلوں اور جنگلی حیات کی دل فریبی کے باعث جنت نظیر کہلانے والے اس خطے کو کئی دہائیوں سے جنگلات کی بے دریغ کٹائی، پہاڑوں کی حساس ڈھلوانوں کی زمین ہموار کر کے اس کا زرعی مقاصد کے لیے استعمال، معاشی فوائد کے لیے غلہ بانی کا بڑھتا ہوا رجحان اور چارے کے لیے چراگاہوں کی استعداد سے کہیں زیادہ ان کا استعمال، غیر پائیدار بنیادوں پر سیاحت کا فروغ اور نکاسی آب کے درست نظام کی عدم موجودگی کے باعث آبی گزرگاہوں میں بڑھتی ہوئی آلودگی سمیت بہت سے ایسے عوامل ہیں کہ جو اکتوبر کے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور ماحولیاتی تنزلی کے اسباب کو کئی گنا زیادہ بڑھاوا دینے کا سبب بنے۔ یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس آفت ناگہانی سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کے پاس وسائل ناکافی تھے۔ دور دراز علاقوں میں اس تباہی سے بچ جانے والے لوگ 3 دن 3 راتیں بے یار و مددگار پڑے رہے اور بے سر و سامانی کے عالم میں ملبے سے اپنے عزیزوں کی لاشیں نکالتے رہے۔ دیہی علاقوں میں اس افراطی قوت کے باعث 5 روز تک تمام مکانوں سے لاشیں نکال کر دفن کر دی گئیں، لیکن شہری علاقوں میں لاشیں نکالنے کا کام 6 ماہ تک جاری رہا۔ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کے افسوسناک واقعات رونما ہوئے۔ زلزلے کے تیسرے روز جب مظفر آباد سے زمینی رابطہ بحال ہوا تو پاکستان کے کونے کونے سے لوگ مظفر آباد اور باغ کی جانب روانہ ہوئے۔ کراچی تا خیبر لوگ امداد لے کر جب متاثرین تک پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زلزلے کی تباہ کاریوں کے بارے میں جوں جوں اطلاعات ملک کے مختلف علاقوں تک پہنچیں، سماجی اور سیاسی تنظیموں اور سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور شخصیات نے متاثرین کی مدد کے لیے اپنے اپنے طور پر سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ سرکاری طور پر سب سے پہلے مسلح افواج نے امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ بیرون ممالک کی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں بھی اپنی امداد اور اشیاء لے کر متاثرہ علاقوں میں پہنچنے لگیں۔ برطانیہ، امریکہ، اسپین، فرانس، جاپان، روس، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران،
آسٹریلیا اور دیگر کئی ممالک کی امدادی ٹیموں نے دن رات ایک کر کے لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ سے بچایا اور ان کو شیلٹر فراہم کیا۔ جناب، چونکہ یہاں پہ گورنمنٹ تو کچھ کر رہی ہے، یہ مسجدوں کا معاملہ یا تعمیر کا سلسلہ، مگر یہاں پہ ایسی حالت ہے کہ آج رات کو بھی 2 مرتبہ زلزلہ آیا ہے، اور اس لیے یہ ایسا نظام ہے کہ یہاں آج تو صرف چونکہ آسمان صاف ہے، جس وجہ سے آج ہم اس باہر چٹیل میدان کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسجد ہماری چونکہ شہید ہو چکی ہے، اور مسجد کے اندر جانے سے بھی ہمیں بہت بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کس وقت یہ گر جائے گی۔ ہمارے چونکہ بہت بوسیدہ اور بہت ہی خطرے میں ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ مسجد جو ہے، جو اللہ کا گھر ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہمارا سبب خدا بنا دے کہ وہ بندہ سامنے آئے اور ہماری اس مسجد کو سر نو تعمیر کر دے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذرائع نہیں ہے کہ جس سے ہم یہاں مسجد کا جو نظام ہے اس کو چلا سکیں، اور آج ہمیں بہت بڑی پریشانی ہے، اور اس لیے کہ یہاں وضو کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس پانی کی بھی بہت بڑی قلت ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے تاکہ اس نظام کو دوبارہ جو ہے یہ بحال کر دے، تو اس لیے اسے بھی یہ اس کار ثواب ہوگا، اور یہ کار ثواب کا کام ہے، اور اس میں نیکی تبھی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، خیر الناس ومن ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسان کے لیے نفع بخش ہو۔ تو نفع یہی ہے کہ سب سے نیکی جو ہے اس وقت خرید کر لینی پڑتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، یہاں ہمارے یہ مسجد کا نظام جو ہے یہ بحال کر دے، اور تاکہ ہمارے سروں کے اوپر کچھ سایہ ہو، یہاں جو لوگ نماز ہیں تاکہ 5 ٹائم جو ہے وہ نماز کا اہتمام کر سکیں۔ امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کپڑے، لحاف، کمبل اور خیموں کے علاوہ ادویات سے بھرے جہاز اور ٹرک قطار در قطار متاثرہ علاقوں میں پہنچنے لگے۔ بیرونی دنیا نے بھی امدادی کاموں میں مدد کے علاوہ امدادی سامان بھی وافر مقدار میں متاثر علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ان روح فرسا مناظر اور دلخراش آہوں اور سسکیوں سے چشم پوشی کیے بے ضمیر لوگوں نے اس امداد کو اپنی تجوریوں میں بھی بھرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ متاثرین کا ایک بڑا حصہ اس وقت سے لے کر آج تک اور ابھی تک خیموں میں پناہ گزین ہے، اور اپنے گھروں اور کاروبار کی بحالی کے خواب لیے موسم کے سرد و گرم سے نبرد آزما ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ممالک سے حاصل ہونے والی اربوں ڈالر کی امداد کو ہمارے متعلقہ اداروں نے مناسب طور پر تقسیم نہیں کیا۔ دیہی اور شہری علاقوں کے کئی بار کیے گئے سروے کے باوجود ابھی تک معاوضہ جات کی ادائیگی نہیں ہو پائی۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ تعمیر نو کا کام جس رفتار سے جاری ہے، مزید کئی سالوں تک لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ متعلقہ اداروں کے افسران نے عوام کو رقم دینے کی بجائے کچہریوں کے چکر لگوانے، بیان حلفی، اتھارٹی لیٹر اور سٹیمپ پیپر خریدنے کے چکروں میں الجھا دیا ہے۔ اگر یہ رقوم پہلے سروے جو مسلح افواج اور محکمہ مال نے کیا تھا ان کی روشنی میں یکمشت ادا ہو جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ متاثرین زلزلہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر بنا لیتے۔ حکومت پاکستان نے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے اعلان کردہ امدادی رقوم اور تعمیر نو کی مانیٹرنگ کے لیے ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن نامی ادارہ تشکیل دیا، جس کا کام متاثرہ اشخاص تک امدادی رقوم کی فراہمی اور تعمیر نو کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ جو ادارے عوامی مسائل کے حل کے لیے تشکیل پاتے ہیں وہی عوامی مسائل میں اضافے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت بڑے سے بڑے سانحے سے ہونے والی تباہی اور زخموں کو رفتہ رفتہ مندمل کر دیتا ہے، لیکن آج 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے کی تباہ کاریوں کے مناظر
کسی دہشتناک فلم کی صورت دل و دماغ پر نقش ہیں۔ متاثرین کے علاوہ عام انسان بھی کچھ نہیں بھولا۔ 8 اکتوبر اور نہ اس کے اثرات، سبھی کچھ یاد ہے۔ ترقی یافتہ میڈیا کے اس دور میں کچھ بھی نظروں سے اوجھل نہیں رہ پاتا۔ وہ جنت نظیر علاقے جو ٹوٹے پھوٹے مکانات، زخمی لوگوں، لاشوں، تباہی اور بربادی کی شکل میں نوحہ کناں تھے، ان میں سے آج بھی بہت سے علاقے تاحال تعمیر نو سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ زلزلے سے ماحول کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے نے ماحول کی تمام اکائیوں کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں کے ماحولیاتی خاکے کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اگرچہ زلزلے کے سبب بھی کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن بعد از زلزلہ ماحولیاتی اعتبار سے یہاں سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ بنا سوچے سمجھے منہدم عمارتوں کا ملبہ ندی نالوں اور آبی گزرگاہوں میں پھینکا جا رہا ہے، جس سے فطری ماحول مزید بری طرح متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ مختلف قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹوں کے مطابق زلزلے کے سبب متاثرہ علاقوں کے ارضی جغرافیے کی صورت میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ مٹی کے تودوں کے گرنے کی وجہ سے پہاڑی ڈھلوانیں اپنی دلکشی کھو چکی ہیں، آبی وسائل کو بھی خطرات کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال پہاڑی ڈھلوانوں کے مکینوں کی زندگیوں اور ان کے ذرائع معاش کے لیے خطرہ ہے۔ اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قیامت ہے، کیونکہ قیامت سے یہ منظر کسی بھی صورت کم نہیں تھا۔ زمین بہت جھٹکے کھا رہی تھی، بڑے زور سے ہل رہی تھی، لیکن پھر یقین یہ ہوا کہ آج جمعہ نہیں ہے، اس لیے یہ قیامت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، بالکل اسی طرح زمین پھٹ رہی تھی اور کافی زوردار دھماکے بھی ہو رہے تھے، سامنے مکان گر رہے تھے اور زمین سے اس قدر گردہ اٹھا کہ کالی اندھیری، جس طرح رات کو اندھیرا ہوتا ہے اس طرح اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو جب یہ روشنی سامنے آئی تو دیکھا سب مکان گر چکے تھے اور جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ پہاڑوں میں شگاف اور دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ خدشہ ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کی بیرونی تحریک مل گئی تو مٹی اور چٹانی ٹکڑوں کے گرنے سے مزید سنگین واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ زلزلے کے باعث مٹی کے تودوں کے گرنے کی وجہ سے متعدد دریاؤں کے آبی بہاؤ میں عارضی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ بڑے پیمانے پر ریت، مٹی اور پتھر کے ٹکڑوں کی بڑی تعداد میں آمیزش ہو چکی ہے، جو آگے چل کر کسی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ زلزلے کے دوران عرضی ارتعاش کے سبب سطح زمین سے لگ بھگ 2 میٹر تک بلند درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، جبکہ درختوں کی اندرونی ساخت بھی متاثر ہوئی ہے، جو کہ مستقبل میں ان کی لکڑی کے استعمال کو متاثر کرنے کا سبب بنے گی۔ شمال مغربی صوبہ سرحد اور آزاد جموں و کشمیر کے دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر گھروں کے انہدام کے باعث موجود جنگلات کو خطرہ لاحق ہے کہ عمارتی لکڑی کے حصول کے لیے ان پر بے پایاں دباؤ ڈالا جائے گا۔ زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں کے باشندوں کی زندگیوں کا سماجی اور اقتصادی انداز یکسر طور پر تبدیل ہو گیا ہے۔ اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ اور بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ذرائع معاش سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ماحول اور قدرتی وسائل کو پہنچنے والے نقصانات سے قطع نظر یہ بات بھی بیان کرنا نہایت ضروری ہے کہ انسانوں اور ان کی طبعی انتظامی استعداد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس زلزلے میں غریب لوگ اپنا سارا مال و متاع اور ذرائع معاش گنوا بیٹھے ہیں۔ زیادہ تر ایسے کاشتکار جو پہاڑوں کی ڈھلوانی سطح اور ان کے کناروں پر کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنے اس بیش قیمت اثاثے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان زمینوں کا بحال ہونا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔
اس کے نتیجے میں کم زرعی پیداوار سے خوراک اور ذرائع آمدنی میں کمی کے سبب غربت میں اضافہ بھی کئی مسائل کو جنم دے گا۔ خواتین و حضرات، یہ ہائی اسکول چہلا بانڈی کی بلڈنگ ہے جو ابھی بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ یہ ایک بچہ جو یہاں پہ پڑھنے آیا تھا، اس کا بیگ اور اس کی کتابیں ساری یہیں پہ ایز اٹ اسی کنڈیشن میں پڑی ہیں جیسے اس کی بیگ تھی، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا، وہ بیچارہ پڑھنے آیا تھا اور اس کی یہاں پہ شہادت ہو گئی۔ آج سے 12-15 سال پہلے میں خود یہیں اسی اسکول میں پڑھا ہوں۔ یہ میرا اسکول ہے، میں یہاں پڑھتا تھا اور میرے جو ٹیچر ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ سامنے اس کمرے میں بیٹھتے تھے اور ان کی بھی یہیں شہادت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کلرک اور ایک پی این بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ بچے جو تھے یہاں تقریباً 40 کے قریب بچے شہید ہوئے سامنے اس بلڈنگ میں۔ تو اب یہ اسکول بالکل مکمل ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ بات اٹل ہے کہ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر مناسب تدابیر اختیار کر لی جائیں تو ان سے پہنچنے والے نقصانات پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ حادثات زیادہ تر انسانی غفلت کے نتیجے ہی میں پیش آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے سدباب کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ حادثہ پیش آتا ہے تو چند روز تک بہت شور رہتا ہے، پھر اس کا ذکر صرف فائلوں ہی میں دب کر رہ جاتا ہے، جو بے حد افسوسناک بلکہ خطرناک طرز عمل ہے۔ زلزلے کا سانحہ پیش آئے 2 سال ہو گئے، مگر تاحال ابھی تک بے شمار لوگ امداد کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت متاثرین زلزلہ کے لیے جمع ہونے والی امداد کو ان کی بحالی کے لیے استعمال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ تاہم حکومتی سطح کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں کو بھی زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے ابھی بہت سی مخلصانہ کوششیں کرنے کی اشد ضرورت ہے۔